نیکسٹ سلائڈ. ہم نے کل تک 76,000 اور 78 ٹیسٹ کیے تھے, 76,078. پچھلے 24 گھنٹوں میں ہم نے 5,532 ٹیسٹ کیے ہیں. یہ جب سے ٹیسٹنگ شروع ہوئی ہے پورے پاکستان میں کسی ایک صوبے کی سب سے زیادہ ٹیسٹنگ آج سندھ میں ہوئی ہے. 5,532. یہ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آئے گا سامنے. 5,532. ہماری کیپیسٹی 5,600 کی ہے آج کی, اور ہم نے آج 98% کیپیسٹی پہ کیا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ یہ ہمیں پرابلم آتی ہے اس لیے کہ لوگوں کے سیمپلز لینا اور پھر ان کو ٹائملی پہنچانا, یہ ایک لاجسٹیکل ایشوز ہیں جن پہ ہم تیزی سے کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہی ہوگی کہ یہ مینٹین رہے. تھوڑا اوپر نیچے ہوگا, لیکن یہ صرف یہ ڈیمونسٹریٹ کرنے کی بات تھی کہ ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ جو ہم بتاتے ہیں وہ پوری ہے. اس طریقے سے ٹوٹل آج تک 81,610 ٹیسٹ ہوئے. آج سے پہلے تک 9,093 لوگ 9,093 انفیکٹڈ تھے, اور یہ جو ہم نے 5,532 ٹیسٹ کیے ہیں ان میں 598 لوگ انفیکٹڈ ہیں, پازیٹیو ہیں. یہ تقریباً 11% بنتے ہیں, 10.8%. اور ٹوٹل جو ہماری انفیکشن کی تعداد ہے جب سے یہ 26 فروری 2020 سے یہ کرونا وائرس کا پہلا کیس آیا تھا وہ ہے 9,691. 9,691. پچھلے 24 گھنٹوں میں 87 افراد, نیکسٹ سلائیڈ جی, 87 افراد کیور ہوئے ہیں, اور ان 87 افراد کو ملا کے ٹوٹل 1,940 لوگ کیور ہو چکے ہیں, جو تقریباً 20% بنتا ہے انفیکٹڈ لوگوں کا. پچھلے 24 گھنٹوں میں 5 لوگ وفات پا گئے ہیں اس وائرس کی وجہ سے, اور یہ 5 کو ایڈ کر کے ٹوٹل ڈیتھس 8 مئی 2020 صبح 8 بجے تک 176 ہیں جو کرونا سے جنہوں نے زندگی گنوائی ہے. ٹوٹل 7,575 لوگ اس وقت ایکٹیو کیسز ہیں. ان میں سے 6,421 یعنی 84% ہوم آئسولیشن میں ہیں, 687 گورنمنٹ رن آئسولیشن سینٹرز میں ہیں, اور 527 لوگ 527 یہ مختلف اسپتالوں میں ہیں, جن میں سے 91 لوگ جو ہیں وہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ ماسک نیچے اتار دیں, اور میں بڑا کیوں آواز صحیح نہیں آ رہی کیا؟ نہیں, اچھا, یہ ماسک اگر میں اتار رہا بھی اس لیے ہوں کہ آپ سب جو ہیں سامنے, اس لیے کہ میری سامنے شکل ہے, کم از کم 20 فٹ دور ہے میرے سے, تو یہ اس لیے کہ میں ایسا کوئی میسج نہیں دینا چاہتا کہ یہ ماسک پہننا ضروری نہیں ہے, تو آپ کم از کم 20 فٹ دور ہیں, اس لیے اتار دیتا ہوں ماسک. تو 527 لوگ اسپتالوں میں, جس میں سے 91 اس وقت کریٹیکل کیئر میں, اور 91 میں سے 18 وینٹیلیٹرز پہ ہیں. یہ تو سچویشن ہے کرونا کی. اگلی سلائیڈ جی. تھوڑا سا میں بتا دوں آپ کو کہ جو میں نے بتایا آپ کو, ہمارے سب سے زیادہ کیسز ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں آئے 1574, اور پچھلے 24 گھنٹوں میں 107 کیس آئے. اس کے علاوہ ایسٹ میں 1403, سینٹرل میں سوری یہ سب آج کے ملا کے ساؤتھ میں 1681 ہیں, 1681. ایسٹ میں 1492, سینٹرل میں 1305, ملیر میں ویسٹ میں 857, ملیر میں 814, اور کورنگی میں 670 ہیں. اس کے علاوہ حیدرآباد میں 399, اور جو بڑے کیسز ہیں ہمارے پاس خیرپور میں 254, لاڑکانہ میں 257, اور سکھر میں 518 کیسز ہیں. یہ جو بڑے ڈسٹرکٹس ہیں وہ میں نے ذرا سا آپ کو بتا دیے. ایک چیز اور, نیکسٹ سلائیڈ, جو میں بیفور آئی گو ٹو مائی مین تھنگ میں آپ کو یہ نمبرز کے حوالے سے دیتا ہوں کہ جو ملک سے باہر پاکستانی ہیں, اسٹینڈرڈ پاکستانیز, وزیر اعظم صاحب
کا پلان تھا اور ہم نے NCC میں مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو واپس لایا جائے. ابھی تک کراچی میں 2369 پیسنجرز واپس آ چکے ہیں، جن میں سے 516 پازیٹو تھے. تقریباً یہ 22% کے قریب بنتا ہے جو پازیٹو آئے تھے. ان کو ہم نے اپنے جو آئسولیشن سینٹرز ہیں ان میں رکھا ہوا ہے. باقی جو نیگیٹو تھے ان کو 48 گھنٹے پورے کر کے اور پھر ان کو اپنے گھروں کی طرف روانہ کر دیا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 2369 جو لوگ ہیں ان میں سے تقریباً 40 سے 45% صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والے تھے اور 55 سے 60% لوگ صوبے کے باہر کے تھے، جن کو ہم نے پھر پراپر پروسیجرز کے ساتھ اپنے گھروں کو روانہ کیا ہے. اب میں آتا ہوں کرنٹ سچویشن پر. اس کے آنے سے پہلے یہ دوبارہ آپ سلائیڈ دیکھ رہے ہوں گے. میں نے کیا کہا، بار بار ہم نے کہنا ہے گھر پہ رہیں. اگر آپ کسی ضروری کام سے نکلتے ہیں جس کی ویلڈ ریزن ہو اور جس کی گورنمنٹ نے اجازت دی ہے تو آپ پراپر ایڈوائزریز، پراپر SOPs کے ساتھ گھر سے نکلیں. ماسک پہنیں جب بھی گھر سے باہر نکلیں. اور بزرگوں کے لیے اور جن کو باقی امراض ہیں ان کا خاص خیال رکھا جائے. ان کے لیے اور سخت SOPs ہیں. تو یہ اسکرین جب تک میں بولتا رہوں گا اور جب تک کوئی نئی چیز نہیں آتی یہ آپ کے سامنے رہے گی. اب میں آتا ہوں کہ تھوڑی سی ہسٹری. 26 تاریخ کو پہلا کیس ہوا تھا. ہم نے 26 تاریخ کو ہی لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا تھا. لاک ڈاؤن کا مطلب وہ جو پہلا لاک ڈاؤن ہم نے کیا کیا کہ جی آپ کی سکولز جو ہیں وہ ہم نے 4 دن کے لیے بند کر دیے. اس دن ایک وینسڈے تھا، تھرسڈے، فرائیڈے، پھر سیٹرڈے سنڈے ویسی چھٹی ہوتی ہے. اور اسی ویکینڈ میں 1 مارچ کو ہم نے ان کو ایکسٹینڈ کر دیا 14 مارچ تک. تو اگر آپ کہیں تو لاک ڈاؤن ہمارا 26 تاریخ سے شروع ہو گیا تھا جیسے ہی پہلا کیس آیا. پھر یہ کئی بار میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ پتہ نہیں کیوں میں ہر دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں پینک میں آ کے بغیر سوچے سمجھے سڈنلی لاک ڈاؤن کر دیا. ایسا نہیں تھا. ڈیٹس میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہیں. ہم نے پہلی کو پھر جیسے میں نے 26 کے بعد پہلی کو 14 دن کے لیے اسکول بند کیے. اس زمانے میں PSL چل رہی تھی. ایک آدھ میچ کے بعد ہم نے PSL کو کہا کہ بغیر کراؤڈز کے ہوگا اور پھر PSL باقاعدہ بالکل ختم بھی کر دی. پھر ہم نے 14 مارچ سے بلکہ 13 مارچ کو کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ اسکول 1 مئی تک بند ہوں گے، 1 جون تک بند ہوں گے، 31 مئی تک بند ہوں گے. اور ہم نے اسی وقت علماء سے بات چیت کرنی شروع کر دی. یہ 13 مارچ کی بات ہے. شروع میں 14 مارچ کو ہم نے جو ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جس میں لوگ جمع ہوتے ہیں، میرج ہالز، سینماز، کلبز، جہاں بھی پبلک گیدرنگ ہوتی ہے، 14 مارچ کو ان کو بند کر دیا. یہ میں بتا رہا ہوں مرحلے وال. اچھا، جو ہم نے کیا وہ 2 سے 3 دن بلکہ 1 سے 3 دن کی ڈیلے میں باقی صوبوں میں بھی ہوا. تو کوئی پینک کہیں پہ بھی نہیں تھا. یہ بڑا غلط ہے کہنا کہ پینک میں کام کیا گیا. اس لیے یہ بھی کہا گیا کہ سندھ نے پینک میں بند کر دیا. اور چونکہ میڈیا میں آپ کو بلیم کیا، آپ لوگوں کو میڈیا میں اس کی پذیرائی ہوئی تو باقی صوبوں نے بھی کر دیا. عقل نہیں استعمال کی اپنی. ایسا نہیں تھا. جی آپ نے بالکل مدد کی. میڈیا نے بے تحاشا اس پورے کرائسس میں جو ایک بائی اینڈ لارج پازیٹیو رول پلے کیا ہے اور یہ بتایا. اس کی وجہ سے باقی صوبوں میں بھی لاک ڈاؤنز ہوئے. پھر ہم نے 16 مارچ کو ریسٹورانٹس کو کہا کہ 9 بجے تک بند ہو جائیں گے، 9 بجے سے پہلے. گروسریز اور فارمیسی سٹورز کو ہم نے کہا ساری رات بھی کھلے رہ سکتے ہیں. شروع میں یہ تھی ہماری. پھر 17 مارچ سے ہم نے شاپنگ مالز، بیچ تھی، CVO ہماری، الیکٹرانک مارکیٹ اور باقی دکانیں بند کرنی شروع کی. پھر ٹرانسپورٹ بند کی. اور باقی ساری پارٹیز سے جو بھی سندھ میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ، گورنر صاحب کے ساتھ بھی صلاح مشورہ کرنے کے بعد ہم نے 22 مارچ سے لاک ڈاؤن کا جو ایک فائنل فیز تھا لاک ڈاؤن کا. لاک ڈاؤن 26 فروری سے سٹارٹ ہوا
اور 22 مارچ کو بتدریج ہم نے مرحلے وار اس کو اور سخت کرتے چلے گئے. میں یہ جو بتا رہا ہوں اس کی ایک ریزن ہے, میں آگے آپ کو بتاؤں گا کیوں. تو یہ چیز کلیئر کروں کہ ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے, اپنی کیبنٹ نے سوچا, سارے جو سٹیک ہولڈر سے ان سے بات کی, ڈاکٹروں سے بات کی, WHO سے بات کی, اس کے بعد یہ سارے سٹیپس لیے. تو اور فل سکیل لاک ڈاؤن جو ہمارا تھا شروع میں وہ تقریباً 22-23 مارچ سے شروع ہو گیا. اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے, ابھی مجھے حیرت یہ ہوتی ہے, ریسنٹلی بھی ایک کسی کی کلپ میں نے دیکھی کہ انہوں نے کہا کہ جی سندھ میں لاک ڈاؤن کر کے وہ وفاق سے پتہ نہیں ٹکراؤ چاہ رہے ہیں یا وفاق کی پالیسیز بند کر رہے ہیں. میرے بھائیوں اور بہنوں, ٹھیک ہے 22 تاریخ کو میں نے تو پہلے 13 مارچ کو پرائم منسٹر جو میٹنگ ہوئی تھی ہماری, اس میں کہا تھا کہ لاک ڈاؤن کریں, اور پھر ہم نے خود اپنا ایک پروسیجر شروع کیا اور سب نے فالو کیا. لیکن پہلی اپریل والا جو لاک ڈاؤن تھا وہ تو وفاق نے اعلان کیا اس کا, کہ وفاق اپنے ساتھ خود لڑ رہی تھی. یہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں, پہلی اپریل والا لاک ڈاؤن وفاق نے دیا اس میٹنگ میں, اور اس کے بعد جو ان کے NCOC کی صدارت کرتے ہیں اسد عمر صاحب, انہوں نے اس کا آگے ٹیلی ویژن پہ اعلان کیا کہ جی لاک ڈاؤن 14 دن بڑھ گیا ہے, 14 دن رہے گا 14 اپریل تک. پھر اس کے بعد ہماری ایک میٹنگ 7 یا 8 اپریل کو ہوئی, پھر 13 اپریل کو ہوئی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, اور پھر 14 اپریل کو یہ اعلان کیا گیا کہ مزید 2 ہفتے لاک ڈاؤن بڑھا دیا جائے گا, اور کچھ کنسٹرکشن انڈسٹری اور ایکسپورٹ ریلیٹڈ انڈسٹری کھول دی. جو وفاق نے کہا, جو یہ ہماری متفقہ فیصلے ہوئے, سندھ حکومت نے اس پہ پورا عمل کیا, 99% عمل کیا. اس کے باقی صوبوں نے بھی 100% عمل, کسی نے کوئی ایکسیپشن لی, ہم نے جو, اور یہ فلیکسیبلٹی پرائم منسٹر صاحب نے اس میٹنگ میں صوبوں کو دی ہوئی تھی کہ آپ اپنے حالات دیکھ کے اگر کچھ چینجز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن 99% تو ابھی بھی جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ بات, پتہ نہیں اپنی فیڈرل گورنمنٹ کو, اپنی کا مطلب ہے انہیں کی جماعت کی فیڈرل گورنمنٹ ہے, اس کو بلیٹل کیوں کر رہے ہیں کہ جی آپ پریشر میں آ گئے, آپ کو سندھ نے دبا دیا اس لیے اعلان ہم نے نہیں کیا. یہ لاک ڈاؤن اس طریقے سے 14 اپریل کو بھی 2 ہفتے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے بڑھایا. پھر 23 یا 24 اپریل کو ایک اور میٹنگ ہوئی, مجھے ڈیٹ ایگزیکٹلی یاد نہیں, شاید 23 تھی یا 24 تھی, اور اس کے اندر دوبارہ یہ لاک ڈاؤن کی بات کی, اور ہر میٹنگ میں یہ کہا گیا, اور میں اس کا بھی تھوڑا سا آپ کو دکھاؤں گا بھی کہ لاک ڈاؤن کا بڑا فائدہ ہوا ہے, لاک ڈاؤن کا بہت فائدہ ہوا, یہ ہر ایک نے کہا ہے, ہر صوبے نے کہا ہے, اس لیے کہ انہوں نے سوچ سمجھ کے یہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا تھا. اور 23 سے 24 کو انہوں نے پھر 9 مئی تک اس لاک ڈاؤن کو ایکسٹینڈ کیا, فیڈرل گورنمنٹ نے ایکسٹینڈ کیا. فیڈرل گورنمنٹ نے جو فیصلے کیے, ہم نے کچھ اس میں جیسے میں نے کہا 99% ہم نے اڈاپٹ کیا, اور وہ فلیکسیبلٹی ہمیں فیڈرل گورنمنٹ نے دی ہوئی تھی. میں اتنا کہوں گا کہ ہماری جو SOPs یا ہماری جو گائیڈ لائنز تھیں وہ کسی اور صوبے سے زیادہ کنفرم کرتی تھیں جو وفاق نے ہمیں کہا تھا. تو یہ بالکل جو بھی یہ کہہ رہا ہے اسے سوال تو کرے کہ بھائی کیا اسد عمر کو صاحب کو مراد علی شاہ لکھ کے بھیج رہا تھا کہ کیا کہنا ہے ٹی وی پہ, کہ انہوں نے پہلی کو بھی کیا, 14 کو بھی کیا, پھر 24 اپریل تھی یا 23 اپریل تھی اس دن بھی کیا, اور کل بھی فیڈرل گورنمنٹ نے جو اعلانات کیے نا, ہم نے تو نہیں کیے ابھی تک. میں تو آپ کو ان کو وضاحت کرنے آیا ہوں کہ وہ اعلان کیا ہے. میں جو فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ہے اس کی کڑی کو آگے بڑھا رہا ہوں ایکسپلین کرنے کے لیے کہ کیا چیز اب کھل رہی ہے اور ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو بتایا. اب میں سیدھا آ جاتا ہوں ہماری پرسوں, آج ہے 8 تاریخ,
6 तारीख को नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जो भी उसका नाम NCOC, उसका मैं एब्रीविएशन भूल जाता हूँ हर दफे, उसकी मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी साहबान अटेंड करते हैं। लेकिन 6 तारीख की मीटिंग के लिए 5 की शाम को मुझे कहा गया कि आप अगर आए, सारे सब चीफ मिनिस्टर्स को, और सारे चीफ मिनिस्टर्स, तकरीबन सभी चीफ मिनिस्टर्स थे उसमें, उस मीटिंग में 6 की सुबह को उस मीटिंग में बैठे, 6 की सुबह को। और उससे एक दिन पहले हमने बिल्कुल सलाह मशवरे के साथ फेडरल गवर्नमेंट में, जो ये समझते हैं ना कि पता नहीं हम कोई अलग चीज कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि शायद उनको बताया नहीं जा रहा है कि किस किस्म की कोऑपरेशन है, किस किस्म की बातचीत। कुछ चीजें हमें पसंद नहीं है, कुछ चीजें फेडरल गवर्नमेंट को हमारी पसंद नहीं है, लेकिन हम काम साथ कर रहे हैं। ये समझते हैं कि शायद आइसोलेशन में सिंध गवर्नमेंट कोई काम कर रही है, ऐसा नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट के साथ कॉन्टैक्ट में 5 को मुझे कहा गया, 5 को ही हमें एक प्रेजेंटेशन भेजी गई कि जी ये हमारा लॉकडाउन की ये नेक्स्ट स्टेप। अब फेज 2 की बात कर रहे हैं हम, लॉकडाउन तो है, लॉकडाउन तो अभी रहेगा, फेज 2 हमारा वो क्या होगा, उसकी उन्होंने भेजी हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स। हमने उन डॉक्यूमेंट्स पे अगले दिन सुबह चारों सूबों ने, आजाद कश्मीर ने, गिलगित बल्तिस्तान ने अपने कमेंट्स दिए। वो मीटिंग 1.5 घंटा, 1.25 घंटे चली, 6 तारीख वाली। बड़ी डिटेल में डिस्कशंस हुए, जो उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट ने कही थी बातें, तकरीबन 90% एग्रीमेंट हुई। जो उन्होंने कहा था सबने, सिंध ने सबसे ज्यादा मानी, चले मैं आपको ये कह देता हूं। बाकी सूबे मैं नाम नहीं लूंगा इसलिए कि वो गलत हो जाएगा, लेकिन सिंध ने सबसे ज्यादा वो बात मानी कि जो फेडरल गवर्नमेंट कह रही थी। हमने जो है, फिर हमें कहा गया कि अब इसको हम फाइनल शेप देंगे, आपकी जो सलाह मशवरे सूबों के आए, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब मीटिंग करेंगे। 6 तारीख की शाम को ही थोड़ा लेट इवनिंग में हमारे पास एक रिवाइज प्रेजेंटेशन आ गई, और 7 की सुबह यानी कल दोपहर को 12:30 बजे प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग ली, और बड़ी अच्छी तरीके से जैसे होती है मीटिंग हुई। हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, जो भी हमारे इश्यूज थे, और हमारी पहले से एक बात थी कि जो फेडरल गवर्नमेंट हम मुत्तफिका फैसला करेंगे, हम उस पर अमल दरामद करेंगे। ये बिल्कुल क्लियर कहा हुआ था फेडरल गवर्नमेंट को। कल मीटिंग हुई 12:30 बजे, उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने अपना पेश किया जो प्लान। मेरी बारी जब आई बात करने की, तो मैंने कहा, मेरी पॉइंट ये है, मैंने कहा कि जी हमें जो फैसले करने वो इमोशनली नहीं, अपनी एक पैशन तो हर एक को है ना कि जी बिल्कुल बहुत ज्यादा है, हमें फैसले करने हैं फैक्ट्स और डेटा को सामने रखते हुए, जमीनी हकाइक क्या है और डेटा क्या बताता है। पॉइंट मैंने रखा, और वही पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं, बता रहा हूं आपको। और मैंने ये भी कहा कि गलती होगी कि अगर हम इमोशनली कोई फैसला कर ले और फैक्ट्स कुछ और कहते हो। और इस बात को मैंने डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, इसलिए कि बड़ी अजीब, मतलब मैं अगर बताऊं कि फलाने मुल्क में ऐसा हो रहा है, फलाने मुल्क में ऐसा हो रहा है, तो मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म आ जाती है कि वेस्ट को छोड़ो, अपनी बात करो। लेकिन कल मीटिंग में ये हुआ था कि वो वेस्ट के और सब मुल्कों के एग्जाम्पल्स दिए गए कि यहां पे खुल रहा है, यहां पे खुल रहा है, यहां पे खुल रहा है। तो मैंने कहा चले जी, अब ये क्रिटिसिज्म मेरे ऊपर नहीं होगा। नहीं तो पहले मेरे ऊपर ये क्रिटिसिज्म हुआ था कि जी बताते हैं कि फलाने मुल्क में ये हो रहा है, फलाने मुल्क में ये हो रहा है, हमारे हकायक कुछ और है। कल की मीटिंग में बताया गया और शुरू किया गया ईरान से। ईरान, ये आपको सामने एक ग्राफ नजर आएगा, मैंने यही बात बताई। अगर आप इस ग्राफ में देखेंगे कि ईरान के केसेस तकरीबन 19-20 फरवरी से शुरू हुए, हाँ ये पेपर है मेरे पास, शुरू हुए, और उन्होंने लॉकडाउन लगाया तकरीबन 14 मार्च को। और उस वक्त ईरान में
987 केसेस ऑन एवरेज, पिछले 7 दिन का एवरेज जो था ना, तकरीबन 1000 केस हो रहे थे, तो उन्होंने लॉकडाउन लगाया। और उन्होंने लॉकडाउन खोला कब, ये 2 लाइनें आपको नजर आ रही होंगी। केसेस पीक हुए और हाईएस्ट जब जाके पहुंचे तकरीबन 3000 से ऊपर केसेस थे दिन में, और जब वो वापस नीचे ग्राफ जाना शुरू हुआ तो उन्होंने लॉकडाउन खोला। तो वाकई खोला है, कोई इसमें बात नहीं है, मैंने ये बताया। अगली स्लाइड पे जाएंगे, और ये है डेली डेथ्स की बात, कि जब लॉकडाउन हुआ तो डेथ्स राइज पे थी जब बंद किया उन्होंने, लेकिन काफी लेट किया, आपने देखा होगा कि ग्राफ पे नजर आ रहा है आपको। और जब ये नीचे जानी शुरू हुई तो इन्होंने लॉकडाउन हटाया है और कुछ रिलैक्सेशन दी है, और ये इंपैक्ट जो आगे नेक्स्ट स्लाइड पे जाए। दूसरा, जर्मनी का जिक्र किया गया, क्योंकि जी जर्मनी में इतनी तबाही हुई और अब उन्होंने भी खुलना शुरू किया। मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, जर्मनी ने भी क्या किया, जर्मनी में भी केसेस शुरू हुए। जब जर्मनी ने लॉकडाउन किया तो उस वक्त उन 7 दिन का एवरेजेस डेली केसेस थे 3375। ये जो तकरीबन 21 मार्च को जर्मनी ने लॉकडाउन किया, उस वक्त तकरीबन 3500 केस हो रहे थे उनके डेली, और वो केस ऊपर बढ़े। और अब जर्मनी ने रिलैक्स करना शुरू किया, इसलिए कि आप देख रहे होंगे ये कर्व वापस नीचे जा रहा है। डेथ्स को देख लें, तब भी यही सिचुएशन है कि वो डेथ्स ऊपर गई, और फिर जब अब इन्होंने लॉकडाउन खोला है तो डेथ्स नीचे जा रही है। इटली की बात की गई, मैंने कहा इटली, और ये मैंने सारी उधर बताई हैं बातें, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। इटली के लिए भी उन्होंने जब लॉकडाउन किया तो उस वक्त 1600 डेथ्स हो रही थी रोजाना, सॉरी डेथ्स नहीं हो रही थी, केसेस हो रहे थे। 1600 केसेस हो रहे थे, और हालत उनकी खराब होती चली गई, और ये तकरीबन 6000 पे पहुंच गए थे एक वक्त में पर डे। और अब वो जब नीचे जा रहा है ग्राफ वापस, तो वो रिलैक्सेशन दे रहे हैं। मैंने ये बताया, अगली कर लें, ये सिमिलरली इटली की डेथ्स का है। अमेरिका की भी बात हुई। अमेरिका में जब लॉकडाउन उन्होंने किया, मेरा ख्याल है काफी मिस हैंडल किया चीज को, और वो खुद कहते हैं। उधर आपने देखा होगा कि डिफरेंट स्टेट्स के गवर्नर्स डिफरेंट बातें कर रहे हैं। मैं किसी और मुल्क के सरबराह के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन वो चीजें आपने मीडिया में देखी। अमेरिका ने लॉकडाउन किया था जब उनके डेली केसेस 18,000 के करीब हो गए थे, 17,719 का 60 दिन का एवरेज था। इसी वजह से जो हालत हुई है उधर, सबसे एडवांस मुल्क, सबसे बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज, गलती क्या की, लॉकडाउन नहीं किया टाइमली। मेरा ये ख्याल है, अब सबकी ये हमारे जो एक्सपर्ट्स थे, हम जब साथ बैठ रहे थे, ये सोच थी हमारी, इसलिए उन्होंने लेट कर दिया, और जो हालत उधर हुई है हम सबको पता है। जब इंसान जंग की सूरत हाल में होता है तो फिर बाकी चीजें पीछे हो जाती हैं। एक, मैं आगे बात करूंगा, ठीक है जी, आगे चले। एक ये डेली ये डेथ्स के बारे में भी बताया, जैसे अभी तक अगर आप देखें कि अमेरिका जब ओपनिंग कर रहा है, कुछ ओपनिंग कर रहा है, इतने ज्यादा नहीं कर रहा, कुछ स्टेट्स कर रही हैं, कुछ स्टेट्स नहीं कर रही है, अलग अलग उनका चल रहा है। और अभी तक वो पीक पे चले गए, अब वो प्लेटो जो है, एक फ्लैट सरफेस आ गया है, और उनको यही उम्मीद है कि आगे नीचे जाएंगे। अच्छा, पता, ये बिल्कुल सही बात है कि पता किसी को नहीं, एक सेकंड स्पाइक सब कहते हैं आएगी, लेकिन वो जब आएगी तो उस वक्त हैंडल करेंगे ना सारे मुल्क। ये सबको पता है कि खोलने की वजह से दोबारा स्पाइक आएगी, आ सकती है और शायद आएगी, लेकिन जब वो आएगी तो उस हिसाब से फैक्ट्स और डेटा को देखते हुए आप फैसले करेंगे। अगर फैक्ट और डेटा कहता है कि अभी आपके केस राइज पे हैं, आप फैसला वो नहीं करेंगे। खैर, पाकिस्तान पे आ जाएं।
آپ دیکھ رہے ہیں یہ گراف آپ کے سامنے 26 فروری کو پہلا کیس آیا اور 26 فروری کو لاک ڈاؤن ہوا پہلا. اسی وجہ سے یہ کیسز دیکھ رہے ہیں نا, یہ جو آپ نیلی ایک لائن دیکھ رہے ہیں جو یلو میں آ رہی ہے, اگر لاک ڈاؤن نہیں ہوتا ہمارا یہ اندازہ ہے کہ یہ ٹریجیکٹری جاتی. یہ ہماری انالیسز ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اوپر, آپ کو آئی ہوپ نظر آ رہی ہو اور ٹیلی ویژن سکرینز پہ بھی نظر آ رہی ہو. یہ اگر ہم لاک ڈاؤن نہیں کرتے تو یہ ٹریجیکٹری ہوتی جو ایک بلو میں آپ کو ڈاٹڈ لائن نظر آ رہی ہے, اور جو اس کا یہ شیڈڈ آپ کو دیکھیں نا, یہ بیچ میں سے ایک فٹ لائن فٹ کرتے ہیں میتھمیٹیکل, ایک وہ چیز ہے. ہم نے لاک ڈاؤن کیا, رائز بڑی سلو ہوئی, اور میں اس کا ایگزامپل دیتا ہوں. کئی بار ہم نے جب لاک ڈاؤن کیا باقی سب نے اس کو فالو کیا, اور انہوں نے اپنا مائنڈ اپلائی کر کے, کوئی اس وجہ سے نہیں کہ میڈیا نے انہیں فورس کیا کہ فالو کرو, سب نے اپنا مائنڈ, میڈیا پلیڈ اٹس رول, اے ویری پازیٹیو رول, لیکن انہوں نے اپنا مائنڈ اپلائی کر کے جب پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہوا, پورے ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ خدا نہ خواستہ لائن سیدھی اوپر نہیں گئی, سلولی, لیکن ابھی اوپر جا رہی ہے, اور ہم سب کو پتا ہے کہ ابھی اوپر جا رہی ہے. پھر ہم نے, اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اس کا سلوپ ہوتا ہے لائن کا, جس طریقے سے یہ اوپر رائز کر رہی ہے. وہ جو دوسری لائن ایک آپ نظر آ رہی ہے آپ کو اورنج, یہ تقریباً 14 اپریل ہے جب ہم نے کچھ کھول دی تھی چیزیں, دیکھا آپ نے ایک دم لائن اوپر ہوئی تیز. یہی ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کسی سے دشمنی نہیں ہے, کوئی کاروبار بند نہیں کرنا چاہتے, لیکن پرائرٹی زندگیوں پہ ہے کہ ان کی ڈیتھ کووڈ سے نہ ہو. یہ کیس اس طریقے سے پیش کیا ہم نے پاکستان میں, جیسے میں نے کہا جب پہلا کیس آیا ہم نے لاک ڈاؤن شروع کیا, اس وجہ سے یہ کچھ بہتر صورتحال نظر آئی ہے. یہ اسی طریقے سے آگے جائیں تو ڈیتھس کی بھی, آگے نیکسٹ سلائیڈ, ڈیتھس کی بھی پوزیشن آپ دیکھیں کہ ہم نے تو پہلی ڈیتھ ہمارے پاس ہوئی ہے 18 مارچ کو, 19 کو کراچی میں سندھ میں, اور 18 کو ہوئی تھی گلگت بلتستان میں پہلی ڈیتھ. اگر ہم لاک ڈاؤن نہیں کرتے اس طریقے کا تو آپ دیکھ رہے ہیں جو ٹریجیکٹری جو میتھمیٹیشنز نے ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگایا, تو یہ ہمارے فیکٹس تھے. یہ سب چیزیں میں نے سامنے رکھی. میں نے کل بھی کہا کہ ایک غلطی میرے سے ہوئی, ہم سے ہوئی, اور میں نے کہا فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ہوئی. ان ہائنڈ سائڈ دیکھیں غلطیاں ہم سب کریں گے. ہم نے پہلے دن یعنی 26 فروری کو اچھا میں تھوڑا اپنا ڈیفینس بھی کروں گا کہ جی ہم نے یہ سوچا تھا, اور ادھر بیٹھے ہیں آپ لوگوں سے بات کئی بار کی ہے. ہم نے وہ جو ایک نمبر شروع کیا تھا کہ جی جس کو پرابلم ہو, جس کے گھر میں راشن نہیں ہو, اس نمبر پہ فون کرے, رجسٹر کرے. اس رجسٹریشن سے ہم نادرا سے چیک کریں گے یار کوئی غلط تو نہیں فائدہ اٹھا رہا, ایف بی آر سے چیک کریں گے, یہ امیگریشن سے ایف آئی اے سے چیک کریں گے کہ یار یہ واقعی حقدار ہے کہ نہیں, اور اگر حقدار ہے تو اس کے گھر پہ ادھر راشن یا پیسے. ایک 3 دن کا سائیکل ہوتا زیادہ سے زیادہ اگر کوآپریشن ہوتی. میں نے کہا اس میٹنگ میں کہ ہم سے غلطی یہ ہوئی, ہم نے باقی تو بہت ساری فورسز کے لیے شروع کر دیا کہ جی آؤ رجسٹر کراؤ. یہ فورس کیوں نہیں رجسٹر کی ہم نے, کہ جو ہمارے دیہڑی دار تھے, جو ہمارے لوگ افیکٹ ہو رہے تھے اس سے, ایک نمبر دیتے, رجسٹر کراتے, پروونشل گورنمنٹس اور فیڈرل گورنمنٹس مل کے ان کی مدد کرتی, تو جو اور اس کے سائیڈ افیکٹس ہوئے وہ کم ہوتے. امیڈیٹلی جو کاروبار افیکٹ ہو رہا تھا اس کو سپورٹ کے لیے, اور ہم نے کیا تھا 23 مارچ کو میں نے خط لکھا تھا پرائم منسٹر کو ان سب کاروبار کے لیے کہ یہ سٹیپس لینے چاہیے. لیکن ہم سے سب سے, میں کہہ رہا ہوں کہ کسی کو قصوروار کہ اپنے آپ کو قصوروار کہوں, یہ چیز ہم نے ساتھ مل کے کرنی تھی جو ہم نے پاسبلی نہیں کر سکے, اور وہ کرتے تو میں نے کہا ابھی بھی یہ ڈیٹا اور فیکٹس کو دیکھتے ہوئے شاید اس طرف جائیں. کل کی میٹنگ میں اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی آئے تھے, انہوں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھ کے سنایا, اور وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ میں لے کے آیا ہوں, اگر
ہے میرے پاس. خیر اس میں ابھی نہیں ادھر. اس میں انہوں نے کہا سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ وفاق صوبوں سے مشاورت کے بعد پورے ملک میں ایک پالیسی دے. بائنڈنگ ہو گیا سب کے اوپر. یہ نہیں کہا کہ وفاق جو مرضی آئے کرے. وفاق صوبوں سے مشاورت کے بعد, اور وفاق نے مشاورت کی. وفاق پہلی تاریخ سے فرسٹ سے اس سے بھی پہلے مشاورت کا عمل شروع ہو گیا تھا, لیکن پہلا 1 اپریل کو جو لاک ڈاؤن تھا وہ اس مشاورت کا نتیجہ تھا. 14 اپریل والا مشاورت کا نتیجہ تھا. 24 اپریل والا مشاورت کا نتیجہ تھا. اور یہ ابھی جو نیا سینیریو ہے یہ بھی مشاورت کے نتیجے سے. اور اب تو سپریم کورٹ کی بائنڈنگ فیصلہ آ گیا کہ مشاورت کے ساتھ ایک پالیسی کرے, اور وفاق نے وہ کیا, ہم سے مشاورت کی, چارے صوبوں سے مشاورت کی. ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا. ہم نے کیا پوائنٹ آف ویو رکھا کہ ابھی شاید ضرورت ہے کچھ اور سختیاں کرنے کی, کنٹینیو کرنے کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم وہ دیہڑی دار, ڈیلی ویج ورکرز, جو لوگ افیکٹ ہوئے ہیں, جو دکاندار افیکٹ ہوئے, ان کی سپورٹ امیڈیٹلی کریں. ٹھیک ہے ملک مشکل مرحلے میں ہے, پوری دنیا مشکلات میں ہے, لیکن آپ کو فیصلے پیشن اور ایموشن کی وجہ سے نہیں کرنے. آپ کو فیصلے فیکٹس اور ڈیٹا کو دیکھ کے کرنے. جو ہماری بات تھی وہ رکھی گئی, لیکن اس کے بعد ایک کنسلٹیٹو ہم اس فیصلے میں شامل ہیں. میں بہت کلیئر کروں, میں آج صبح ٹی وی دیکھ رہا تھا, میرے پاس لاک جمع ہو گئی تھی کچھ دنوں کی, تو میں وہ دیکھ رہا تھا, بیٹھا ہوا اکیلا تھا بیٹھا ہوا. ٹی وی کے ایک چینل پہ چل رہا تھا کہ ساری کابینہ سر جوڑ کے بیٹھ گئی ہے, چیف منسٹر نے سب کو بلا لیا ہے, اور سی ایم ہاؤس میں میٹنگ چل رہی ہے کہ وفاق کو جواب کیا دیں. بھائی ہم تو فیصلے کے ساتھ مشاورت, یہ بڑی ٹکٹ چلے, اور پھر کسی اپنے ویوز بھی دیے. میں تقریباً 2:15 بجے میرے پاس, یہ 11 بجے کی بات ہے, 11, 11:30 اور 12 کی ہیڈ لائن میں بھی آئی تھی یہ ساری باتیں, کہ بڑا عجیب غور و خوض ہو رہا ہے. میں 2:15 بجے مرتضی وہاب میرے پاس آئے تھے, اور 2:20 پہ سعید غنی. باقی جو لوگ ہیں ان سے میں ادھر ملا ہوں. تو یار اپنی رپورٹنگ جو کرتے ہو میرے بھائیوں, سوچ سمجھ کے یار فیکٹس کر لیا کرو, ایسے نہیں کیا کرو. خیر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو کل سے فیصلہ ہوا تھا, ہم نے فیصلہ امپلیمنٹ کرنا ہے, ہم نے ایک پالیسی رکھنی ہے. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, عجیب بات ہے, مطلب جو شخص کہہ رہا ہے کہ آپ آگے آئیں, وفاق فیصلہ کرے, ہم ساتھ چلیں گے, اسے کہا جا رہا ہے کہ وفاق کو کیا, مجھے لفظ نہیں آتے اردو کے صحیح, کہ ان کی اسٹریٹجی مطلب میں فوائل کر رہا ہوں, اور میں بڑی پلاننگ سے کچھ کام کر رہا ہوں, اور میں ہر دفعہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی پلیز آؤ, لیڈ کرو اور فیصلے کرو. خیر یہ ساری چیزیں رکھنے کے بعد, یہ ڈیٹا دکھانے کے بعد جو فیصلہ ہوا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا بھی چاہتا ہوں, اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس پہ, جیسے میں نے کہا, 100 نہیں تو 99% ہم عمل کریں گے. فیصلہ کیا ہوا کہ اکنامک ایکٹیویٹی میں فیز 2 آف کنسٹرکشن انڈسٹری کھولنا چاہیے. فیز 1 میں گرے اسٹرکچر کھولا تھا, فیز 2 میں کہا کہ جی باقی چیزیں کنسٹرکشن انڈسٹری ریلیٹڈ وہ کھول دی جائیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے, سب نے کہا ٹھیک ہے, چاروں صوبوں نے بحث مباحثہ کیا کرنا ہے, اگر کنسٹرکشن انڈسٹری کھولنی ہے بس یہ چیز کرنی ہے تو ٹھیک ہے, اور ہم اس پہ عمل درآمد کریں گے وتھ SOPs. کیا لکھا ہے اوپر, اسٹرکٹلی ریلیٹڈ اسپیشل COVID-19 ریلیٹڈ SOPs, ایڈوائزریز بائی منسٹری آف ہیلتھ. یہ چیزیں استعمال کرتے ہوئے فیز 2 آف کنسٹرکشن انڈسٹری کھلے گا, کوئی ایشو نہیں ہے, 100% اس پہ کر رہے ہیں. پھر یہ کمیونٹی ریلیٹڈ مارکیٹس اور ریٹیل آؤٹ لیٹس کو میں 1 منٹ چھوڑتا ہوں, واپس آتا ہوں. سلیکٹو OPDs, ہیلتھ منسٹر صاحب ساتھ بیٹھ کے, ہم OPDs پہلے ہی انڈر ٹرائیڈ سسٹم ہم نے کھولی ہوئی ہیں, پہلے ہی کھولی ہوئی ہیں, اور اس پہ اور بہتری ہم لائیں گے. تیسری, ہم نے
شاپس کھولی ہوئی ہیں صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک، جو بھی کھلی چیزیں ہیں. اب فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے فیصلہ ہوا کہ فجر کے بعد سے کھلیں گے. ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، 100% عمل درآمد، فجر کے بعد سے شام 5 بجے تک کھلی رہیں گی. اور چوتھی چیز کہی گئی، ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ 3 سیف ڈیز رکھیں، جمعہ، ہفتہ اور اتوار. فیڈرل گورنمنٹ نے اور باقی صوبوں نے کہا نہیں، صرف ہفتہ اور اتوار. ہم نے کہا ٹھیک ہے جی. تو اب سیٹرڈے اور سنڈے سیف ڈیز وتھ 100% لاک ڈاؤن. یہ اس پہ آپ سلائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ سلائیڈ وہ ہے جو ادھر سے آئی ہے. سیٹرڈے 100% لاک ڈاؤن، لیس اسینشل سروسز، جو ہم نے اسینشل سروسز کی ہوئی ہیں، گروسریز، ہیلتھ، یہ جو پہلے سے ہے. اینڈ کنٹینیوس پروسیس انڈسٹریز جو چلتی ہے وہ چلتی رہے گی. اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پہلے بھی انہوں نے کہا تھا نا، اس کے تحت ہم 667 انڈسٹریز کھول چکے ہیں ابھی تک صوبہ سندھ میں، جو 14 اپریل کو جو فیصلہ ہوا تھا اس کے تحت. انڈرٹیکنگ دیتے ہیں، کوئی اپلیکیشن کی کسی کو ضرورت نہیں. یہ ایک مس کمیونیکیشن سپریم کورٹ میں دے دی گئی تھی کہ ہم کہتے ہیں کہ اپلائی کرو، اپلیکیشن کوئی نہیں. ایس او پیز ایشو کیے ہیں، ایک انڈرٹیکنگ چاہیے ہوتی ہے کہ آپ یہ ایس او پیز فالو کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری ہم نے ریکوائرمنٹ دی ہے کہ جو آپ کے مزدور، جو آپ کے ورکرز کام پہ آئیں گے، ان کا نام، شناختی کارڈ نمبر، ان کا فون نمبر اگر ہو تو وہ، اور ان کا ایڈریس گھر کا وہ ہمیں دیں، کہ خدا نہ خواستہ کسی فیکٹری میں یا کہیں ہو تو ہمیں پتہ ہو کہ جی کہاں سے لوگ آئے ہوئے، تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں. اور کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. وہ یہ غلط انفارمیشن سپریم کورٹ میں دے دی گئی تھی، ہم نے کلیریفائی، ہوم سیکرٹری صاحب نے ادھر سپریم کورٹ میں کر دیا. کل میں نے پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگ میں بھی کر دیا. تو یہ میں بتا رہا ہوں کھولی ہوئی ہے. تو یہ چیزیں کھولنے کے لیے کہا گیا. اس میں صرف ایک چیز میں نے کہا آپ کو ایکسپلین کروں گا، کمیونٹی مارکیٹس / ریٹیل آؤٹ لیٹس. اگلی سلائڈ جائیں. یہ انہوں نے ایکسپلین کی. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا کھلے گا ایڈیشنل؟ شاپس ان رورل ایریاز، دیہی علاقوں میں جو بھی دکان ہیں، اس لیے کہ ان میں رش کم ہوتی ہے. ایک بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا گیا، ان کو کھولا جائے گا. نمبر 2، نیبرہڈ شاپس سچویٹڈ ان ریزیڈینشل لوکیلٹیز، جو رہائشی علاقے ہوں ان میں جو گلیوں میں دکانیں وغیرہ ہوتی ہیں، اسٹینڈ الون شاپس لکھا ہوا ہے آگے، یہ کھلیں گی. اور آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ ایکسکلوڈنگ مالز، لارج مارکیٹ پلیسز، میگا ڈپارٹمنٹل سٹورز. یہ فیڈرل گورنمنٹ چاروں صوبوں نے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان نے مل کے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ فیصلہ ہے. اور یہ میں نے آج صبح دوبارہ ریکنفرم کیا کہ جی یہ چیز ہے. میں نے ایک اور چیز بھی ریکنفرم کی ہے کہ جب پچھلی سلائیڈ میں نے آپ کو دکھائی تھی اس میں کہا تھا لاک ڈیز ہے سیٹرڈے. کل ایک خبر تھی کہ جی سیٹرڈے سے کھل جائے گا. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ تو نے کہا نہیں، سیٹرڈے سے نہیں، منڈے سے کھلے گا. تو میں بس منڈے تک یہ چیزیں صحیح کرنے کی گنجائش موجود ہے. اور تیسرا وہ تو خیر ریپیٹیشن ہی ہے کہ شاپس، مارکیٹ ادر دین فارمیسیز اوپننگ ٹائم ٹو بی لمیٹڈ ٹو 5 PM، 5 بجے بند ہو جائیں گی. اور چوتھا ہے سیٹرڈے سنڈے جو ہے سب بند ہوگا ادر دین اسینشل سیکٹر. جو یہ ریپیٹیشن ہی ہے. تو یہ 1 اور 2 جو لیفٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پہ، یہ اجازت دی. یہ جو پچھلی سلائیڈ تھی، اگر واپس پیچھے جائیں ایک، تو فیز یہ کمیونٹی مارکیٹس اور ریٹیل آؤٹ لیٹس جو لکھا ہے نا، اس کا یہ مطلب ہے. اچھا، اس میں مجھے پتا ہے پورے پاکستان میں بہت سخت پرابلم آئے گا. ہمارے تاجر برادری جن سے ہم ڈائلاگ میں ہیں، اور یہ میں نے بات رکھی ہے، جو اس وقت شدید مشکلات میں ہیں، میں آپ کے توسط سے، میڈیا کے توسط سے فیڈرل گورنمنٹ سے کہوں گا ان کا خاص خیال رکھیں. یہ اس وقت کافی مشکلات میں ہیں. ان کے لیے آسان اقساط پہ قرضے دینا بہت ضروری ہے اور بہت جلدی دینے کی ضرورت ہے اگر ان کو نہیں کھولتے. اس لیے کہ ابھی تو یہ لکھا ہے نا کہ نہ کھولے. ہم تاجر برادری سے کانٹیکٹ میں آج پہلے بھی تھے، اب دوبارہ آ جائیں گے. میں اس پہلے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا، کلیئر کروں، یہ ہماری طرف سے نہیں ہے بندش. ہم تاجر برادری سے بات کریں گے
اور فیڈرل گورنمنٹ تک ان کی بات پہنچائیں گے. میں نے ایک کمیٹی بھی بنانی ہے جس میں سعید غنی صاحب, ناصر شاہ صاحب, مرتضی وہاب صاحب, اور میں نے میئر کراچی سے پوچھا ہے, وہ بھی اس میں, اس لیے کہ زیادہ بڑی مارکیٹ سے کراچی میں, تو حیدرآباد اور سکھر, پیپر خاص, ان میں بھی لاڑکانہ, ان میں بھی یہ مارکیٹس ہیں. میئر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس کمیٹی میں آئے تاکہ تاجر بھائیوں سے ہم نیگوشیٹ کر کے بات کر کے ایس او پیز ہم نے طے کی ہوئی ہیں. یہ کہنا کہ دوبارہ کچھ, یہ سارا کام ہوا ہے کر کے, ان کی فیڈرل گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو انہیں بتا کے اور ان کا پوائنٹ آف ویو لے کے کوشش کریں کہ ہم اس کو ریزالو جلد سے جلد کریں. تو یہ بڑی کلیئرلی میں کہنا چاہتا ہوں, میں ایک بار پھر آپ لوگوں کی توسط سے فیڈرل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ان لوگوں جو یہ تاجر حضرات ہیں, ان کے لیے جلدی سے جلدی جو اسمال بزنسز ہیں قرضوں کا انتظام کریں تاکہ وہ اپنے جو امپلائیز ہیں ان کو تنخواہ دے سکیں. کچھ کیے ہے اناؤنس, لیکن اتنی کوئی زیادہ جو ہے تاجر حضرات اس پہ اتنے خوش نہیں ہیں جو چیز کی ہے. 2 سلائیڈز آگے چلے جائیں. اب کیا چیزیں بند رہیں گی یہ بھی ہم نے نہیں اسپیسیفائی کیا. یہ فیڈرل گورنمنٹ نے این سی سی کی میٹنگ میں کل انہوں نے نہیں, سب نے, میں ان کو نہیں کہوں گا, متفقہ فیصلہ کیا بند رہے گا, آل انڈسٹریز بزنسز ناٹ کلیئرڈ فار اوپننگ ٹل 9 مئی. جو بھی انڈسٹریز اور بزنسز 9 مئی سے پہلے بنتی سوائے کنسٹرکشن انڈسٹری کا فیز 2, وہ میں نے آپ کو بتایا, وہ اس کی اجازت دی. باقی سب فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ہے بند رہے گی. مطلب ہم سب نے کہا ہے, میں اگر آپ, میں کسی پہ وہ نہیں دے رہا, یہ متفقہ فیصلہ کہ یہ بند رہیں گی. شاپنگ مالز, پلازاز بند رہیں گے. لیکن میں نے ابھی بات بتائی آپ کو کہ مجھے پتا ہے, مجھے احساس ہے کہ اس جو کیٹیگری ہے, یہ سیکٹر ہے, یہ شدید سٹریس میں ہے اس وقت. اور ہم نے, جیسے میں نے کہا تھا, دیہڑی داروں کے لیے اگر ہم پہلے دن سے کرتے وہ ڈیٹا بیس بنا لیتے. ہم باقی ساری چیزیں کرنے میں تو بڑی تیزی سے ہم فورسز بنا لیتے ہیں. اس میں کیا کباہت تھی کہ ہمارے ساتھ ڈیٹا شیئر کر لیتے. میں یہ پہلے بھی ہم کہہ چکے, یہ رنجش رہے گی کہ ہم نے سوچا تھا پہلے دن سے. سعید بیٹھے ہیں, سعید کو جب پازیٹیو ہو گئے تھے تو پھر امتیاز شیخ صاحب نے یہ کام سنبھالا تھا کہ ہم رجسٹر کریں, لوگ فون کریں, ہم گھروں تک پہنچے, لیکن بغیر ڈیٹا کے تو نہیں ہو سکتا. اور جو طریقہ کار, اس پہ میری آبجیکشن, آبزرویشنز, اختلافات پہلے دن سے ہیں, ابھی بھی ہیں, اور آگے تحیات رہیں گے کہ یہ طریقہ نہیں تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو بلا کے ایک جگہ جمع کرنا. بالکل طریقہ نہیں تھا. دس واز کریمنل. فیصلہ تھا, فیڈرل گورنمنٹ کے فیصلوں کے ساتھ ہم چل رہے ہیں. ہم تو اختلاف نہیں کریں, ہم بتا رہے ہیں کہ یہ غلط تھا, ہم کہہ چکے ہیں. ہاں جی, تیسری چیز ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز, کوئی اس میں وہ نہیں ہے دو رائے. آفیسز ناٹ کلیئرڈ فار اوپننگ ٹل 9 مئی, جو دفاتر 9 مئی سے پہلے بنتے وہ بند رہیں گے. یہ فیصلہ, یہ ہم 100% امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے اور کریں گے. ریسٹورانٹ, ہوٹلز, مارکیز, میرج ہال, سینماز, پلیسز آف لارج گیدرنگز بند. پھر کہنا کہ جی سندھ زبردستی کچھ اور, ہم نہیں کر رہے کچھ اور. بھائی اپنے سوچ لو یہ بات. پبلک پروسیشنز, گیدرنگ, کانگریگیشنز آف آل نیچر, اس پہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کوئی سیاسی جلسہ ہم نہیں کر سکتے ابھی. کسی قسم کا سپورٹ ایونٹ جہاں پہ لوگ جمع ہوتے نہیں ہو سکتا ابھی. شادی وغیرہ, شادیاں بند نہیں, لیکن شادیوں میں بڑے اجتماعات وہ بند ہیں. تو یہ چیزیں بھی بتائی گئی ہیں بڑی کلیئرلی. اور آخر میں آرگنائز اسپورٹس ایونٹس اور کانسرٹس, یہ بھی خیر یہ ریپیٹیشن ہے لیکن یہ بھی بند ہے. اور آگے کیا لکھا ہوا ہے, ٹائم فریم, یہ آپ لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہوگا. دیز گائیڈ لائنز ول ریمین اپلیکیبل ٹل 31 مئی 2020. یہ رجیم, یہ طریقہ
فیڈرل گورنمنٹ نے دیا ہے. ہم 100% اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں. ہم نے ایگری کیا ہے. جیسے میں نے بتایا سوچ فرق تھی. میں نے وہ گرافز کی مدد سے بتایا کہ ابھی ہم رائز پہ ہیں. میں بہت ڈر رہا ہوں یہ فیصلے کرتے ہوئے, یہ فیصلے ایکسپٹ کرتے ہوئے, لیکن نیشنل انٹیگریٹی کے لیے, ایک سنگل نیشنل نیریٹو کے لیے, سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے احترام میں ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. ہاں میں کہہ رہا ہوں نا, یہ سب لوگ کہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ جی لوگوں کو پرابلمز ہیں, وہ پرابلمز ایڈریس کریں. یہ تھوڑی کہ آپ دیکھیں یہ کووڈ, کافی لوگوں کی باتیں آ رہی ہیں کہ یار اتنی اموات تو ویسے ہی ہو جاتی ہیں. جتنی اموات ٹیررزم میں بھی تو ہو جاتی تھی. ہم نے کیوں ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا اور ٹیررسٹ کی کمر توڑی سب نے؟ روڈ ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں ٹیررزم سے. یہ بھی اسی طریقے سے ہم نے اس کو ڈیل کرنا چاہیے تھا. اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ رجیم ہے جہاں پہ ایشوز ہیں. میں نے بتایا آپ کو تاجران کی خاص طور پہ, ہم ان سے دوبارہ انگیج کر کے فیڈرل گورنمنٹ سے بات کریں گے. میری آج صبح دوبارہ بات ہوئی تھی فیڈرل گورنمنٹ سے اور میں نے یہ کلیریفائی کیا تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ نہیں کہ جی کچھ لوگ ہمیں کہنے لگے کہ آپ نے پھر بھی بند کیا ہوا ہے, ادھر تو کہہ دیا لاک ڈاؤن. یہ کھلنے کے لیے کہا ہے. میں نے کہا کہ باقی صوبوں میں بھی یہی ہوگا کہ جو بڑی مارکیٹس ہیں وہ نہیں کھلیں گی. انہوں نے کہا جی بالکل یہی ہم نے ان سے کہا ہے. تو یہ میں بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں سب کے سامنے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں. اب اس سارے سینیریو میں میں پھر یہ ساری بات کرنے کے بعد اسی سلائیڈ پہ آتا ہوں. یہ جو میسج میں دینا چاہتا ہوں, کچھ چیزیں کھل گئی ہیں لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو گھر سے نہ نکلیں, گھر پہ رہیں. اگر آپ کو اجازت ہے گھر سے نکلنے کی کسی ریزن کے تحت تو وہ ساری ایس او پیز فالو کریں اور ماسک پہنے, ماسک پہنے, ماسک پہنے. اور بزرگوں اور جو جن کو اور بیماریاں ہیں, جو یہ کرونا کے ساتھ مل کے جان لیوا ہو جاتی ہیں, ان کو پروٹیکٹ کریں. وہ گھروں پہ رہیں, جو گھروں سے باہر نکلتے ہیں وہ بھی ان کو پروٹیکٹ کریں. یہ بہت ہے. میرا خیال ہے کہ جو ہمارا یہ رائز کم رہا ہے نا, میں وہ جو شروع میں ایک ایگزامپل دے رہا تھا کہ لاک ڈاؤن کا کیا فائدہ ہوا ہے, آسان لفظوں میں, اور میں یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں پھر بتا دیتا ہوں کہ اگر بارش ہو رہی ہو, آپ بغیر چھتری کے باہر نکلیں گے آپ بھیگ جائیں گے. اگر آپ چھتری لے کے باہر نکلیں گے تو آپ بھیگیں گے نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بارش نہیں ہو رہی, آپ نے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے, آپ نے وہ تدابیر لی ہوئی ہیں. ہم نے جو تدابیر لی, جو 26 فروری سے لی, اس سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے تو سب رب کے نہیں ایک پروٹیکشن ہوئی ہے. لیکن گوئنگ فارورڈ جب یہ چیزیں کچھ کھلیں گی, کیسز اور بڑھ رہے ہیں. میں آپ کو صرف آج کا نمبر بتا دوں.